أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ہم سرلما کا آج حصہ آب مضاف سے شروع کر رہے ہیں. میں مختصر سا تعارف آپ کو کرا دیتا ہوں کیونکہ آغاز ہمارا ہو چکا ہے, اس میں ایک سلسلہ دروس گزر چکا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بہت طولانی کتاب ہے. پھر پیچھے اگر چلے جائیں 2-3 مہینے خرچ ہوں اور پھر پتہ لگے کہ یہاں پہ پھر افراد چلے گئے ہیں تو پھر آگے ہی جائیں تو اچھا بہتر ہے انشاءاللہ. فقہ اسلامی جو ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے میں صرف چند نکات ذکر کروں تاکہ آپ کو اس کی قیمت اور اہمیت کا اندازہ ہو. قرآن عرض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق جب فرمایا ہے تو اصل اس میں ہدف بندگی ہے, عبادت ہے. لیکن عبادت ہر مسئلے میں عبادت, انسان کے ذاتی سے ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہو, حتیٰ کہ ناخن کاٹنا, کھانا کھانا, بیت الخلاء میں جانا, پہلا پاؤں کون سا رکھنا, دوسرا پاؤں کون سا رکھنا, کیا سوچنا, یہاں تک کہ سوچوں میں بھی جا کے دین اسلام نے دخل اندازی کی ہے, ادھر آزاد نہیں چھوڑا. اسی طرح اجتماعی دنیا ہے, یہ تو انفرادی سے انفرادی پہلو ہو گیا کیونکہ ہر انسان کی سوچیں اس کا سب سے ذاتی ترین ایک عمل ہوتا ہے, لیکن اسلام نے اس کو بھی بغیر کسی قانون اور ضابطے کے ترک نہیں کیا. اسی طرح سے اجتماعی پہلو ہے. اجتماعی پہلو میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں, ہمسائیگی آپ کی, خرید و فروخت ہے, بعض عبادات ہیں اجتماعی, سیاست اس کے اندر آ جاتی ہے, آپ کا ایک معاشرہ سازی ہے, خاندان کی آباد کاری ہے. ہمارے ہاں فقہ میں زیادہ تر چونکہ تقیہ کا ایک طویل عرصہ تشیع کے اندر رہا ہے, اور ویسے سارے خطے نہیں تھے تقیہ میں, لیکن بالخصوص یہ جو مراکز تشیع تھے جیسے بغداد ہے, نجف ہے, قم ہے, اس کے اطراف میں زیادہ اہل سنت رہا کرتے تھے. لہذا انفرادی فقہ زیادہ ہمارے سامنے آئی. یہاں تک کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا دور کافی بڑے پیمانے پہ کھل گیا. علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آغاز اس کا آہستہ آہستہ ہوا, اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اصفہان, یہ قم سے پہلے تشیع کا حوزہ علمیہ اصفہان تھا, یعنی نجف اور قم سے پہلے. نجف کا حوزہ یعنی آج سے 200 سال پہلے چلے جائیں تو مرکز تشیع اصفہان ہوتا تھا. یہ جتنے بڑے نام آپ سنتے ہیں اور اس ٹائم ہم جن نظریات کے اوپر عوامی طبقے سے لے کے علماء تک عمل کر رہے ہیں وہ اصفہان کے حوزے ہی کی برکات ہیں. مثلا علامہ مجلسی اصفہان کے حوزے سے یہ شخصیت نکلی. شیخ عاملی ہیں, شیخ بہائی ہیں, ملا صدرہ ہیں, میر داماد ہیں, جتنی بڑی بڑی شخصیات آپ لے لیں, یہ شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تک. خلاصہ کلام, اس دور میں یہ مباحث تھوڑے آئے, اجتماعی فقہ ہونی چاہیے, لیکن چھوٹے پیمانے پہ تھی, حکومت نہیں تھی اور بارڈر بنے ہوئے نہیں تھے, ممالک میں آنا جانا, انٹرنیشنل قانون, اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ساری چیزیں آئی ہیں. 5 کروڑ بندے 2 جنگوں میں مارے گئے. 5 کروڑ بہت بڑی آبادی ہے, بہت بڑی. تو اس صورت میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ بارڈر بن گئی, کیونکہ زیادہ تر جنگیں ہوئی وطنیت کے اوپر تھی, نیشنلزم کے اوپر. بہرحال مکتب تشیع میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد بالکل ہی ایک تبدیلی واقع ہو گئی, اور ایک فقی کے ہاتھوں انقلاب اسلامی کے نتیجے میں ایک حکومت کا حصول ہوا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد یہ پہلی حکومت ہے کہ جو فقی کے ہاتھوں میں آئی ہے. اس سے پہلے بادشاہ تھے شیعہ, مثلا صفوی بادشاہ تھے, اس لیے ان کا مزاج بھی عوامانہ تھا. انہوں نے جس طرح ایک عوام کو قدرت مل جائے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا, وہ اپنے گھر میں ایک زری کی شبی بنا لے گا, مسجد اس طرح کی بنا لے گا, عزاداری میں چند رسمیں اور ایجاد کر لے گا, یہ کرے گا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اوپر آئے تو انہوں نے یہ کام کیا. اس سے زیادہ تر جو رسومات آپ
عراق ایران میں دیکھتے ہیں صفوی دور کی، حتیٰ کہ یہ لباس جو آپ دیکھ رہے ہیں، اب امامہ اس طرح کا تو تھا نہیں اتنا ٹیکنیکل کہ وہ باندھا ہی نہیں جاتا، تو انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اثار علیہ السلام کا مختصر ہوتا تھا ٹوپی پہ امامہ. بہرحال یہ آئیں گے، جب پڑھیں گے تو ہم فقہ میں ہی اس کا جائزہ لیں گے. امام خمینی کے دور سے پھر ایک اجتماعی فقہ کا تصور پیش ہوا اور ضروری قرار پا گیا، اور فقہا چونکہ ابھی بھی حوزے میں اسی طریقے سے دو تفکر ہیں، اکثر بیشتر وہی انفرادی فقہ کے ہی قائل ہیں کہ بس اسی کے اندر محدود رہ گئے، کیونکہ انہیں مقابلہ نہیں کرنا پڑ رہا، پڑھنا ہے پڑھانا ہے، اس کے بعد جو معاشرتی چند رسومات ہیں وہ معاشرے میں انجام دینی ہے اور ختم، اس سے زیادہ کوئی ہے نہیں. لیکن اگر دیکھیں کہ وہ جگہیں جہاں پہ انہیں عالمی سطح پہ ایک ٹکراؤ کی صورتحال پیش آ جائے یا ایک بہت بڑا عوامی ہجوم اس سے انہیں سامنا کرنا پڑ جائے، وہاں پہ اجتماعی فقہ خود بخود فقہا کے قلم سے نکلی. جیسے آیت اللہ سیستانی کے فتاوی ہیں عراق کے بارے میں، عراق میں امریکہ کے خلاف ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں. جیسے جدید فقہی مسائل آیت اللہ سیستانی کی آپ پڑھیں، اس میں واضح انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیل سے کوئی بھی چیز بن کے آتی ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے. جو بھی کمپنی یا کوئی ایسا شرکت ہے کہ جو اسرائیل کو فائدہ دیتی ہے اس کی چیز کا استعمال خرید و فروخت جائز نہیں ہے. ایک اجتماعی قدم ہے. اسی طریقے سے عراق کے اثاثوں کو عراقی عوام کا حق قرار دینا ایک اجتماعی قدم ہے. بقیہ ایران کے اندر تو بہت ابھی اس کے اوپر کام جاری ہے، ابھی کئی علماء اس کے اوپر فقہا مراجع مجتہدین کام الحمدللہ کر رہے ہیں. بہرحال فقہ کا جو اجتماعی پہلو ہے وہ اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے. اس کے اوپر ابھی تک ہم کورس میں نہیں ابھی تک کوئی چیز ہے. جیسے بینکنگ ایک اجتماعی پہلو ہے، اسی طرح سے ووٹ ڈالے نہ ڈالیں ایک اجتماعی پہلو ہے. اسی طریقے سے بغیر ویزے کے بارڈر کراس کرنے یا نہ کریں ایک اجتماعی پہلو ہے. اور اس طرح کے بہت سارے امور ہیں کہ اپنے ملک میں اسلام کارروائی کریں یا نہ کریں، جلسہ جلوس نکالیں یا نہ نکالیں، بجلی چوری کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس طرح سے مختلف ابھی اس طرح فتاوی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ عوام الناس اور معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے. جیسے ٹریفک کے قوانین کی پاسداری ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اس طرح کی دیگر چیزیں. اچھا، یہ کیوں فقہ ہمارے پاس ہے؟ کیونکہ اصل جھگڑا یہ ہے کہ ایک طرف نظریہ یہ پایا جاتا ہے دنیا بھر میں کہ انسان جو ہے وہ آزادانہ طور پہ خود قانون بنا کے زندگی بسر کرے. کئی اب اس کے اوپر پھر فلسفے نکلے ہوئے ہیں. ایک تفکر یہ ہے کہ نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، مملکت بھی اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور رب اور حاکم اور نعمت دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے. تو ہمیں اسی کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، چاہے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو. قانون کے جو شقیں ہیں وہ فقہی احکام کہلاتی ہیں. قانون کی شقیں کیا کہلاتی ہیں؟ یہی فقہی احکام ہیں. صحیح ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک نئے دستورات آ جاتے ہیں. البتہ قانون اپنے مرحلے میں ایک ریاست میں جب جاری ہوتا ہے تو تب اس کا نام قانون پڑتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں قانون تک پہنچاتے ضرور ہیں. پھر انفرادی طور پہ تو ہر انسان کو ایک قانون دیتی ہیں. یہ فقہی احکام ہر انسان کی ذاتیات کی حد تک قانون دیتی ہیں. پھر اجتماعی زندگی میں بھی اسے قانون دیتی ہیں. صحیح، اجتماعی زندگی میں بھی قانون انسان کو یہ عطا کرتی ہے. اس لیے فقہی احکام اصل دین ہے ہمارے لیے. اگر اعتقادات انسان رکھتا ہے، اخلاقیات کے اوپر عمل انجام دیتا ہے اخلاقیات کو، اگر ان قوانین الہیہ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو ذریعہ بنا کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہ کرے تو بقیہ دین کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. لہذا یہ وہ قوانین ہیں کہ اگر کوئی شخص نبوت اور رسالت اور امامت کے منصب پر بھی پہنچ جائے، شریعت اس سے کنارے پہ نہیں ہو سکتی، شریعت اس کے لیے لازم ہے. ہمارے ہاں پھر یہ ایک تاریخ کے حوالے سے مختصر آپ کی خدمت میں ذکر ہوا. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اپنے کلاسز میں جامعۃ المصطفیٰ میں تاریخ فقہ کی، تو اسی وقت فقہا کے نام اور کتابوں کے نام صحیح طریقے سے آپ پڑھیے گا. دوسری اس میں اہم ترین چیز، ہمارے ہاں زیادہ جو موضوع یا جو مضمون زیادہ نشوونما پا سکے وہ فقہ و رسول ہے. بقیہ کے اوپر اتنا عمیق کام نہیں ہوا،
اتنا امیر کام فقہ اور اصول پر ہوا ہے، یہاں تک کہ اس ٹائم اہل سنت بھی تشیع سے متاثر ہوتے ہیں جب ہماری کتابیں اس ٹائم پڑھی جا رہی ہیں، ہماری کتابیں رجال کی، حدیث کی اور فقہ ہے، اصول ہے، خصوصاً وہ فلسفے سے بہت متاثر ہیں جو ہمارے ہاں لکھا جا رہا ہے، اور اصول فقہ کی کتابیں اور اصول فقہ کے دوش پر علم فقہ کی کتابیں، کیونکہ استنباط بڑا عمیق اس میں کیا جا رہا ہے۔ اب طویل زمان، کیونکہ یہ سبجیکٹ خود ہے بہت بڑا، ائمہ اطہار علیہ السلام نے تمام کے تمام علوم بیان کیے ہیں، تفسیر بھی اپنے اصحاب کو بیان کی ہے، علم کلام اور علم عقائد، علم فلسفہ کہہ لیں، علم ریاضی کہہ لیں، یا اسی طریقے سے دیگر سبجیکٹس ہیں علوم عقلیہ اور نقلیہ کے حوالے سے۔ لیکن چونکہ اس کا محتوا یعنی اس کا جو مضمون ہے معانی کے اعتبار سے بہت جزئی اس میں مسائل ہیں اور طولانی ہے اور وسیع ہے، اس لیے اس کو بیان کی بھی زیادہ ضرورت پڑی، اور اسی کے ذریعے سے کوئی معاشرہ وہ عملی طور پہ، ایک تو ہوتا ہے نا نظری عقائدی طور پہ، افکار کے طور پہ، افکار کے طور پہ کوئی بھی کسی دائرے میں قرار پا سکتا ہے، لیکن اگر ایک رنگ یعنی ثقافت ہے، فرہنگ ہے، قانون سازی ہے، طرز زندگی ہے، وہ علم فقہ سے ہی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں مثلا امامت کے نظریے سے فقط طرز زندگی حاصل نہیں ہو جائے گی، 12 ائمہ علیہ السلام مان لے، لیکن اس کے ذریعے سے ہوگی۔ مسجد ضروری ہے اس جگہ پہ، نکاح پڑھنے کے لیے ایک مولانا، یا طلاق کے لیے یا جنازے وغیرہ کے لیے ایک مولانا ہونا ضروری ہے، کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ تھوڑی سی مانوسیت محسوس ہوگی۔ خالی 12 ائمہ کا اعتقاد فقط، اس سے وہ آپ مانوسیت افکار میں ایک احساس کریں گے لیکن طرز زندگی میں نہیں احساس کریں گے۔ لہذا فقہ انسان کو ایک طرز زندگی دیتی ہے، یکسانیت انسان کو دیتی ہے۔ تو ہمارے ہاں علم فقہ پنپ پڑا، غیبت صغرا میں ہی بڑے بڑے فقہا پیدا ہونے لگے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام بہت بڑا نام ہے، علی بن حسین بابوائے رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد نہیں ہوتی تھی اور معتبر طریق سے یہ وارد ہوا ہے، تو انہوں نے خط لکھا اور نائب امام، نائب خاص کے ذریعے سے پہنچایا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور بتایا کہ آپ کے 2 بیٹے ہوں گے، تو ان کے پھر 2 بیٹے ہوئے، اور شیخ صدوق کہا کرتے تھے کہ میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ۔ اس کے بعد فقہا دیگر آئے اور پھر اپنے اپنے فقہا کے منہج ہے، یعنی فقہی استنباط کی راہ ہے، ایک راہ ہر دور میں نہیں رہی۔ شیخ صدوق کا ایک نظریہ تھا فقہی استنباط کے حوالے سے، ابھی آپ کو اختلاف بھی اس حوالے سے نظر آئے گا، لیکن یہ فی الحال ہماری بحث سے باہر ہے۔ یہاں پہ مختلف چھوٹے چھوٹے سیمینار ہوتے رہتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا 3 روزہ، ان میں ضرور شرکت کر سکتے ہیں، وہی آپ کو بہت اچھی معلومات وہ دیں گے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، سید مرزا علم الہدا، شیخ طوسی ایک بڑی شخصیت نکلے۔ شیخ طوسی نے، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی کے اوپر ایک المقنعہ کتاب لکھی، چھوٹی سی کتاب ہے، ہمارے ادھر اوپر پڑھی ہوئی بھی ہے، اس میں کوئی حدیثیں نہیں تھیں، تو اس کی شرح شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے ذریعے کی۔ اس کے نیچے فتاوی کے نیچے کیا لکھ دی؟ حدیثیں۔ اسے کہتے ہیں تہذیب الاحکام، جانتے ہوں گے یہ کتاب معروف۔ تہذیب الاحکام کس کی شرح ہے؟ المقنعہ کی شرح ہے، واضح بات، وہ شرح ہے اس کی۔ دیکھا اس میں شیخ طوسی نے بہت ٹکراؤ والی حدیثیں ہیں، اس کے علاج کے لیے انہوں نے الاستفسار لکھی کتاب، اور استفسار میں پھر انہوں نے جو آپس میں معنی ٹکراتے تھے انہیں جمع کیا اور نیچے اپنے طور پہ حل لکھا۔ شیخ طوسی سے بہت بڑی بڑی فقیہ شخصیات آئیں۔ شیخ طوسی کے 200 سال کے بعد ایک بہت عظیم شخصیت محقق حلی کے نام سے آئی۔ یہ کئی قسم کے حلی آپ کو تاریخ میں نام نظر آتے ہیں، کیونکہ حلہ کسی دور میں اسی طرح قم کی طرح مرکز تشیع تھا۔ علامہ حلی، ابن سعید حلی، ابن ادریس حلی، ابن بطریق حلی اور محقق حلی۔ محقق حلی استاد ہے علامہ حلی کے۔ محقق حلی نے شرائع الاسلام لکھی۔ مکتب تشیع میں متن کے اعتبار سے، فقہی متن کے اعتبار سے سب سے مضبوط اور ضخیم اور بہترین عمیق جو متن لکھا گیا وہ 2 کتابیں ہیں، ایک شرائع الاسلام ہے، ابھی تک اس کی شروحات چل رہی ہیں، اور دوسرا اللمعہ دمشقیہ ہے فی فقہ الامامیہ، یہ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، جس کی شرح ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ حاضر بات،
تو یہ بہرحال سلسلہ آگے چلتا رہا اور پھر 400 سال یا 200 سال بعد 200-300 سال کے بعد شہید اول آئے، انہوں نے اللمعہ دمشقیہ لکھی. انہوں نے اطمینان سے لکھی، جیل میں بیٹھ کے نہیں لکھی تھی. وہ شہید ثانی نے جو شرح اللمعہ کا اختتام ہے، بہت ممکن ہے اوراق جیل میں لکھے ہوں. ساری چیزیں نہیں ہے کہ جو بھی ہے وہ جیل میں انہوں نے بیٹھ کے لکھا ہے. جیل میں انسان کا نہ ذہن کام کرتا ہے اور نہ کوئی ایسے وسائل مہیا ہوتے ہیں کہ وہ لکھ سکیں. خلاصہ کلام، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح کی ہے اس دور میں ایک رواج چل پڑا جو پہلے 400-500 سال ہیں اس میں حدیثیں جمع کی گئی ہیں. شیعہ سنی دونوں مکتب کے نظر میں یہ جو 500 سالہ دور ہے اس میں اہل حدیث تفکر زیادہ غالب رہا ہے، شیعوں میں بھی سنیوں میں بھی. شیخ مفید کے ذریعے سے مکتب تشیع میں یہ ٹوٹا. پانی لیں ذرا. تو اس کے بعد 5ویں صدی ہجری کے بعد شروحات کا دور ہے. یہ نقطہ تھوڑا ذہن نشین کرنے کا ہے. 500 سال تک کیا ہے؟ جماوری کا دور. اور رائج جو تھا ہمارے پاس تفکر، وہ کیا تھا؟ وہ رائج تفکر اہل حدیث تفکر تھا. کہا نہیں جاتا اہل حدیث، لیکن میں سمجھانے کی خاطر آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. 5ویں صدی ہجری کے بعد کیا ہوا؟ شروحات کا دور ہے. یہ شروحات کا دور چلتا رہا کیونکہ ان کے تقدس کو بہت زیادہ ابھارا گیا جو قدیمی علماء تھے. اہل سنت میں تو ابھی بھی سلف صالحین کے عنوان سے موجود ہے. ہمارے یہاں احترام موجود ہے لیکن آزادانہ اختلاف کر سکتے ہیں. علمی دنیا کے اندر کسی کے فقط نام کے روب میں آ کے ہم بات نہیں مان سکتے. لہذا ابن ادریس فضلی کے دور میں یہ بڑا مسئلہ تشیع میں بھی آیا کہ شیخ طوسی کی 100 سال تک تقریباً شخصیت کا اتنا روب رہا کہ ان کے مقابل کوئی اپنی رائے نہیں پیش کرتا تھا. ابن ادریس فضلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک فضا کو توڑا اور آرا پیش کی اور اس طرح پھر اشتہاد کا دروازہ کھل گیا. یہاں پہ جو یہ نقطہ شروحات کا کہ شروحات کا دور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا تقریباً علامہ مجلسی کے دور تک. چلتا رہا، ابھی بھی چل رہا ہے لیکن بہت قلیل ہو گیا. اب موضوعاتی آج کے دور میں موضوعاتی سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ اہل سنت کے پاس اس دور میں چونکہ حکومتیں تھیں، وسائل تھے، آزادی تھی، اس لیے انہوں نے قرآن پہ بھی لکھا، حدیث پہ بھی لکھا، علوم عقلیہ نقلیہ سب پہ کام کیا اور آثار ہیں ان کے. جہاں تک مکتب اہل بیت علیہ السلام کا تعلق ہے، وہ اپنے اس شدید دباؤ کے باوجود اپنی علمی انہوں نے رفتار کو ختم نہیں کیا لیکن بہت سارے موضوعات پہ کام نہیں ہو سکا. جیسے تفسیر پہ کم کام ہوا، علوم قرآنیہ میں کم کام ہوا، علوم عربی کے اوپر کم کام ہوا لیکن کم کام ہوا. اب جب ہمیں آزادی میسر وسیع پیمانے پہ ہوئی ہے تو آپ دیکھیں ہر فن کے پر بھی کام ہو رہا ہے. تاریخ کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، تفسیر پہ بھی ہو رہا ہے، حدیث پہ بھی ہو رہا ہے، فقہ پہ بھی ہو رہا ہے، اصول پہ بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے آج کا جو دور موجودہ دور ہے یہ پھر شروحات کے دور سے ہٹ گیا. پہلے دور میں کیا ہوتا تھا؟ سابقہ جو علماء نے لکھا ہے، جیسے شیخ طوسی نے اپنے استاد شیخ مفید کی شرح لکھ دی. شرائع الاسلام کے بعد آپ دیکھیں شہید اول نے اس کی پر تبصرہ لکھا. جو شہید ثانی ہیں ان کی بہت بڑی کتاب ہے شرائع، غالباً مسالک الافہام اسی کے اوپر ہے، فی شرح شرائع الاسلام. جواہر الکلام جو شیخ محمد حسن نشوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور سب سے بڑی کتاب علم فقہ کی شیعہ دنیا میں شمار ہوتی ہے، وہ کس کی شرح؟ شرائع الاسلام کی شرح. ہمارے یہاں 2 کتابیں شروحات کے حوالے سے خصوصی طور پر علماء کے مورد نظر قرار پائیں. ایک اللمعہ دمشقیہ فی فقہ الامامیہ اور دوسری شرائع الاسلام. اب آپ پہنچ کے لمعہ شرح لمعہ. ادھر لمعہ نام معروف ہو گیا. جیسے سیوطی کے طالب علم سے پوچھیں کہ کیا پڑھے ہو، کہتا ہے سیوطی. کیوں؟ سیوطی تو بندے کا نام تھا، کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ پریشان ہو جاتا ہے، نہیں پتا ہے بھائی کتاب کا نام کیا ہے. کتاب کا نام اس میں ہے البہجۃ المغزیہ. صحیح ہے؟ فی شرح الفیۃ ابن مالک. تو اسی طریقے سے اس میں جب پہنچنے کہتے کیا پڑھ رہے، کہتے ہیں لمعہ پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں لمعہ کا نام کیا ہے؟ سوچ کہتے ہیں شرح لمعہ ہوگا، اور شرح لمعہ تو نام نہیں ہے. الروضۃ البہیہ. صحیح ہے؟ فی شرح
شرح لمعۃ دمشقیہ، یہ اصل کتاب ہے روضۃ البہیہ. اسے ہمارے یہاں وہ اتنا بڑا الروضہ البہیہ لکھیں تو وہ کھانا ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ لکھ دیتے شرح لمعہ. جو امتحانات کے دائرے میں آتے ہیں نا یا کلاس میں پیریڈ وغیرہ کے لیے شیڈیول بناتے ہیں، وہ شرح لمعہ لکھ دیتے ہیں، روضۃ البہیہ لکھتے ہوئے ہی مشکل پیش آ جاتی ہے. روضہ کہتے ہیں وہی گلستان کو، بہیہ جو انسان کو زیبا اور خوبصورت دکھائی دے. تو یعنی یہ اگر کوئی لمحہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس طرح کا اسے باغ نہیں ملے گا جو باغ انہوں نے سجایا. شہید ثانی نے جو باغ سجایا ہے یہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا. اگر شروحات کے کئی طرز تھیں، کئی طرز کی شروحات ہیں، شیعہ سنی دونوں میں اسی طرح رائج ہیں، کئی طرز کی شروحات ہیں. ایک شرح ہوتی ہے کہ لکھا جاتا ہے عنوان اور اس کے نیچے تشریح لکھ دی جاتی ہے. درست ہے، عنوان لکھا جاتا ہے، مثال کے طور پہ احمد اللہ، کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، بس اتنا سا اس نے لکھا. اب نیچے دیکھا تو 40 صفحوں کی اس نے کوئی شرح کی ہوئی ہے تقریباً. اسی طریقے سے السلام علیکم، آپ اس میں بقیہ طرف دیکھیں. اگر شروحات کے انداز یہ اس لیے ذکر کی جا رہی کہ انشاءاللہ تعالی خدا توفیق دے آپ بھی اپنے طور پہ شروحات کریں. کوئی ایسی چیزیں کہ شرح نہیں کی جا سکتی اور کئی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ کار یہ تھا، عموماً ہمارے ذہنوں میں بھی ایسا ہی آتا ہے. شرح کافی دیکھیں تو حدیث لکھی ہوگی نیچے شرح، پہلے لغوی معنی ہیں، پھر اس کے ظاہری معنی ہیں، پھر احادیث کی روشنی میں معنی ہے مثلا. لیکن یہ جو شروحات ہم پڑھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں شرح مزجی. مزج کہتے ہیں ایک دوسرے کو ملا دینا، صحیح، مزج کر دینا، ملا دینا. یعنی اس طریقے سے متن کو ملایا ہے شاعر نے کہ اگر وہ بریکٹ نہ لگاتا تو آپ متن کو ڈھونڈ ہی نہ پاتے، کیا کہیں، تلاش ہی نہ کر پاتے. اس لیے انہوں نے متن یعنی ایسی عبارت شاعر نے لکھی ہے کہ متن کا حصہ اس عبارت کا ایک جز بن جاتا ہے جو وہ بیان کر رہا ہے. اسے سیوتی بھی اسی لیے مشکل ہے کیونکہ وہ بھی مسجد ہے. انہوں نے اشعار لکھے ہیں، ایک اشعار اوپر ہے، ایک اشعار اپنے متن میں لے کے آئے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس شرح لمعہ ہے الروضہ البہیہ رحمۃ اللہ، کہ یہ کیا کہلاتی ہے؟ شرح مزجی. مصنف شاعر جو ہیں وہ مصنف کلام اس طرح سے لے کے آئے ہیں کہ وہ ان کے کلام کا ہی ایک حصہ گویا کہ اعراب گزاری کے اعتبار سے اگر آپ مبتدا خبر فعل فاعل مفعول کے طور پہ دیکھیں تو وہ کوئی نہ کوئی جز کلام کا بن رہا ہوگا. درست ہے. اچھا، اب یہ تو ایک تعارف کی حد تک کافی تھا، اس سے آگے نہیں بڑھتے، وإلا چند دروس تو صرف اس تک پہنچنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ خود مطالعات کریں. شرح لمعہ کا جو ہے انداز علم فقہ کا تشیع کی، اس میں دو حصے ہیں خصوصی طور پہ. ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں انفرادی اور اجتماعی فقہ. یہ ضرور تقسیم آج کے دور میں رکھیں کیونکہ اس کی ہمیں اس ٹائم اشد ترین ضرورت پیش آ گئی ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک بڑا قدم ہے، کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اجتماعی فقہ لے کے آئیں گے، فقط انفرادی نہیں. انفرادی کا انکار نہیں ہے، لیکن اجتماعی کی ضرورت آج کے دور میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہ حلال حرام ہمارا وابستہ ہی اجتماعی دنیا سے ہو گیا ہے. بینک میں پیسہ نہ رکھوائیں تو ایرانیوں کے کہاں پہ کمان لے کے جائیں گے؟ وہ 1000 روپے دیں تو وہ اتنے زیادہ دیتے ہیں کہ یہ جیب بھی بھری ہوئی، وہ جیب بھی بھری ہوئی. تو بینک ایک کارڈ ہمارے پاس ہوتا ہے، پھر وہی ایک چلتا ہے. تو اور اس طرح کے بہت سارے ہیں. اب مرغی کسی نے کھانی ہے، طالب علم کھاتا ہی مرغی آج کل، تو وہ کہاں سے لے کے آئیں؟ وہ تو آپ کو کہیں گے یار بازار مسلم ہے، شرعی ذبح ہوئی ہوگی، تحقیق کریں گے پھر کبھی نہیں کھائیں گے. اس لیے اس کی یہ کہتے ہیں فقہی احکام میں بھی یہی ہے کہ تحقیق نہ کریں، کھا لیں. آپ ان میں اخلاق کے پاس بیٹھیں گے وہ یقین دلائیں گے نہ کھائیں، اس لیے طالب علم ان کی محفلوں سے بچتے ہیں. بہرحال اجتماعی فقہ دیکھیں ہمیں کام دینے لگ گئی ہے. مگر ابھی تو الحمدللہ ہم کوئی کرتا شلوار پہنتے ہیں، تھوڑی دیر لگے گی حوزیلیہ کے طالب علم ہونے میں، پھر وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. تو پینٹ شرٹ اب مہنگی ہو گئی ہے. پاکستان میں لنڈے کی پینٹ شرٹ لے آئے، وہ اب جائز ہے یا جائز نہیں ہے. بیلٹ انہوں نے کون سا ذبح کر کے اللہ اکبر کہہ کے کوئی یا بسم اللہ یا اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہوگا.
تو وہ پہن کے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. کئی مسائل اس ٹائم آ چکے ہیں، اس لیے اجتماعی فقہ کی تقسیم ذہن میں رکھیں. مختصر یہ کہ علم فقہ مکتب تشیع میں دو حصوں میں تقسیم ہے. عبادات ہے، حصہ عبادات، اور حصہ معاملات. حصہ معاملات سے دو حصوں میں تقسیم ہے، عقود ہے اور ایقاعات ہیں. عقود کہتے ہیں جس میں طرفین کے درمیان معاملہ ہو، صحیح ہے، اور طرفین میں سے کوئی ایک بھی توڑنے کا یا حق رکھتا ہے یا حق نہیں رکھتا، دونوں کے لیے لازم ہے اس پر عمل کریں. عقد لازم ہے یا عقد جائز ہے، صحیح، عقد لازم ہے یا عقد جائز ہے. جہاں تک ایقاعات کا تعلق ہے تو وہ یک طرفہ معاملہ ہے، معاملہ دوسرے کے ساتھ ہی ہے لیکن حق ایک کے پاس ہے، جیسے طلاق ہے، صحیح. اور بھی اس طرح کی چند چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں کہ جس میں یک طرفہ معاملہ ہے کہ اگلے کا قبول کرنا لازم نہیں. میراث آپ ایک کہہ سکتے ہیں، حتماً اگلے کے پاس وہ مال منتقل ہوتا ہی ہے. وصیت آپ کہہ سکتے ہیں، اگلے کا قبول کرنا لازم نہیں ہے. لیکن نکاح دیکھیں، ایجاب اور قبول لازم ہے. خرید و فروخت ایجاب اور قبول، طرفین کا رضامندی ضروری ہے. اور اس طرح کی دیگر چیزیں جس میں رضامندی. قرض اسی طرح سے ہے. آپ قرض عموماً سوال بھی پوچھتے ہیں کہ میں نے فلاں کو پیسے دیے لیکن نیت قرض کی ہوئی تھی، تو اب میں خمس نکالنا چاہتا ہوں تو قرض کا حساب کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اس میں فقہا نے لکھا کہ بھائی قرض کا کیسے معاملہ کر سکتے ہو؟ قرض جب آپ دیں گے تو ایک قرض دینے والا ہوتا ہے اور ایک مقروض جسے قرض دیا جا رہا ہے، وہ قبول کرے گا تو قرض ہوگا نا، وہ قبول ہی نہ کرے تو قرض کیسا؟ مثلا میں آپ کو پیسے دوں، میں کہوں گا اگر یہ قرض کے پیسے ہیں تو آپ کہیں گے میں لیتا ہی نہیں ہوں، لیں تو میرے پاس سے نکلیں گے نا. اس لیے وہ یہ حساب نہیں کر سکتا. طرفین کا راضی ہونا ضروری ہے، اگلا لے، اور جب لے اور معاملہ انجام پا دے تو لازم ہو جائے گا، اس کا مقروض کو واپس قرض واپس کرنا لازم ہوگا. اس صورت میں آپ خمس کا حساب ممکن ہے کہ پھر وہ ضوابط کے تحت کر سکتے ہیں. لیکن یہ کیا معاملات ہو جاتے ہیں؟ طرفینی معاملات ہو جاتے ہیں. عبادات کی طرف آ جائیں. عبادات ہمارے پاس مقدم جو کیے گئے ہیں وہ نماز ہے. نماز کو سب سے پہلے رکھا گیا. نماز کے بعد روزہ ہے، اور روزے کے بعد ہونا چاہیے حج ہو جائے. لیکن عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ حج کا باب بھی آ سکتا ہے بعض جگہوں پہ، بعض جگہوں میں متاخر حج کا باب کر دیتے ہیں کیونکہ بہت طولانی ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اور اس کو لے آتے ہیں. پھر یہ حج کا باب لے کے آتے ہیں. حج کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور جہاد. آپ اگر آیت اللہ سیستانی کی منہاج الصالحین دیکھیں یا تحریر الوسیلہ امام خانی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھیں تو آپ کو ترتیب بہتر نظر آ جائے گی. بہرحال یہ ترتیب تو واضح ہے. صلاۃ اور صوم. صلاۃ کے لیے طہارت ضروری ہے اور صوم کے لیے بھی طہارت ضروری ہے، اور حج میں طواف کے لیے بھی طہارت ضروری ہے. تو اس لیے من باب مقدمہ طہارت کو پڑھایا جاتا ہے. طہارت موضوع نہیں تھا ہمارا، من باب مقدمہ. مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ مقدمے کی مثالیں دے دی جا سکتی ہیں. مثلا ایک آسان مثال، آپ کی کہیں دعوت ہوتی ہے تو دعوت میں وہ کوئی پھل وغیرہ اور سلاد رکھ دیتے ہیں. اب آپ وہ کھا لیں تو آپ کہیں گے کہ بس ختم ہوگی دعوت. یہ تو ابھی آغاز ہے، اصل تو ابھی چیزیں آئی نہیں ہیں. کھانے پینے سے صحیح چیزیں یاد رہتی ہیں، اس لیے اکثر مثالیں ایسی ہی نوعیت کی ہوں گی تاکہ ذہن نشین رہے. مقدمہ کھانے کا آپ کہیں گے یار یہ سب لے جو، اصل تو کھانا وہ تھا. مقدمہ کھانے کا حصہ نہیں ہوتا، صحیح ہے، لیکن کھانے تک پہنچانے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں، ہم آج بھی ہو جائیں نا. مقدمہ بھی کسی بھی علم میں جب مقدمہ لکھا جاتا ہے، مقدمہ اس علم کا حصہ نہیں ہے، خارج از علم ہے. مقدمہ الکتاب خارج از علم ہے، اس علم کا حصہ نہیں ہے. لیکن اس علم کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے جو امور ضروری ہیں ان امور کو مقدمے کا عنوان دے کے اس کے اندر ڈسکس کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہر علم کا مقدمہ ہے. جو مقدمہ پڑھ لے یہ نہ سمجھے میں نے علم پڑھ لیا، علم میں تو وارد ہی نہیں ہوا. اس لیے آپ مطلب فلسفہ پڑھیں گے تو پہلے ہے مقدمہ فلسفہ. علم فقہ میں آپ دیکھیں مقدمہ انہوں نے خود لکھا، وہ عموماً ترک کر دیا جاتا ہے، اس کی شرح بھی ایک لکھی گئی ہے. سیوطی میں بھی اسی طرح مقدمہ ترک کر دیا جاتا ہے، لیکن اصول فقہ میں مقدمہ پڑھایا جاتا ہے. علم فقہ میں ایک نو مقدمہ پھر بھی پڑھایا جاتا ہے. بہرحال مقدمہ علم سے باہر ہے. مقدمہ
عموماً شمار ہوتا ہے مبادیہ تصوریہ اور تصدیقیہ پہ. یہ انشاءاللہ ہم فلسفے میں پڑھیں گے، یہ بھی ہماری بحث سے باہر ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے آپ نے جب بھی کوئی علم شروع کرنا ہے تو علم شروع کرنے سے پہلے بعض ایسے امور طالب علم کو آپ بتائیں گے جس کی وجہ سے وہ اس علم کے معنی سمجھ سکے اور اس علم کی طرف رغبت پیدا کر سکے. اس لیے مقدمے میں آپ جو چیزیں بھی پڑھیں گے وہ اس علم کا حصہ شمار نہیں ہوتا. جیسے حلقہ اولا میں اسی طریقے سے ہے کہ انہوں نے جو پہلا مقدمہ باندھا اس میں 6-7 انہوں نے ٹاپکس بیان کیے ہیں، وہ علم اصول فقہ کا حصہ نہیں ہے. مقدمے میں عموماً کیا چیزیں بیان ہوتی ہیں؟ ثمانیہ اور اسے ثمانیہ کہا جاتا ہے. 8 چیزیں. تعریف ہے، تعریف علم، اگر کوئی ڈیفینیشن جانتا ہے کسی علم کی، اس نے علم نہیں پڑھا، اور اس کا موضوع ہے، یعنی محوری گفتگو کیا ہے. ہوتی ہے نا محفل جمتی ہے تو ایک موضوع تو سب نہیں گفتگو کی، موضوع بحث یا موضوع محفل فلاں موضوع تھا. ہر علم کا ایک موضوع ہے، اتنا پورے علم کے تمام باتیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں، اسی ایک موضوع میں. جیسے علم صرف میں کلمہ ہے، کلام نہیں، کلمہ من حیث الاشتقاق ہے. علم نحو میں کلمہ اور کلام ہر دو ہے لیکن مبنی اور معرب ہونے کے اعتبار سے یہ موضوع ہے. علم فلسفہ میں موجود بما ہوا موجود کے اعتبار سے کسی موجود کو مقید یا مختص نہیں کرتے. اسی طرح سے علم فقہ میں فعل مکلف، موضوع علم فقہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو مکلف کے فعل سے تعلق رکھتی ہے وہ کیا شمار ہوگی؟ علم فقہ شمار ہوگی. درست ہے. غرض و غایت اس کے بعد آ جاتی ہے. مؤسس بانی کون تھا اس علم کا؟ یہ علم دلیل کن کن چیزوں سے قائم کرتا ہے، استمداد کس سے لیتا ہے وغیرہ. ایسا 8 وہ پوائنٹ کرتے ہیں. شیعوں میں آج کل ہمارے علمی حلقوں میں صرف 3 امور کا بیان مقدمے میں رائج ہو چکا ہے: تعریف، موضوع اور غرض و غایت. اور ایک چوتھی چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت اب زیادہ اہمیت کے ساتھ داخل ہو رہی ہے، وہ ہے منہج اور روش. یعنی اس نے یہ والی جو بات یا علم ہے وہ کس راہ کے اوپر چل کے لیا ہے. ایک راہ مثلا فلسفی ہے، ایک راہ عرفانی ہے، ایک راہ فقیہی ہے، ایک راہ اصولی ہے، ایک راہ کلامی ہے. یہ کس راستے پہ چل کے آپ کسی بھی راستے پہ چل کے معلومات لے سکتے ہیں. اگر کوئی کہ علم فقہ پڑھ رہا ہے لیکن راہ عرفانی کے ذریعے گیا کہ مکاشفات میں اسے حلال حرام پتہ لگا، آپ کہیں یہ تمہارے لیے حجت ہوگا، بقیہ کے لیے حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تم نے فقہی ایک امر لیا، اس لیے آپ کو راہ معین کرنے پڑے گی. یہ بھی مقدمے میں پڑھتے ہیں. آج کل مقدمے میں 2 امر اگر کوئی صحیح طریقے سے علم کو پڑھاتا ہے وہ یہ 2 امر ضرور ذکر کرتا ہے. ایک اس کی تاریخ تاکہ پتہ لگ جائے کہ آپ نے مثال کے طور پہ فقیہ سے علم فقہ لینی ہے، متکلم سے علم کلام لینا ہے. اگر آپ کو علماء کا پتہ ہی نہیں ہے، کتابوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو کس سے آپ علم لینا شروع کر دیں گے؟ نہیں پتہ آپ کو. یعنی اگر کوئی سائنٹسٹ ہے، سائنسدان ہے، آپ سائنسدان سے جا کے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس بلب کا ریٹ کیا ہے اور اس چاول کی بوری کا ریٹ کیا ہے. اسے کیا پتا سائنٹسٹ کو. اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی ایجادات کے بارے میں پوچھنا ہے وہ دکانداروں سے نہیں پوچھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر شعبے کے فن کا ماہر ہوتا ہے. ماہر کے پاس جائیں گے. آج کے دور میں یہ جو ہے نقطہ یا یہ تفکر یہ ابھرا تھا یونیورسٹیز کی دنیا میں، لیکن یہ اپنی جگہ پہ اتنا ٹھوس اور محکم تھا کہ اس وقت دینی دنیا میں حوزات علمیہ میں یہ داخل ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے امور اس سے متاثر ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ شیعوں کے خلاف جتنی زہریلی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری وہ کتابیں جس میں مؤلف نے تشیع کو سمجھا ہے سنی کی کتاب سے. جو شیعوں کے خلاف سنیوں نے کتابیں لکھی ہوئی تھیں اسی سے اس نے تشیع کو پڑھا ہے. اسی طرح شیعوں نے بھی بہت ساری شیعوں ہی کی کتاب سے سنی کو پڑھا ہے. بھائی سنی سے جا کے پوچھو کہ تمہارا مکتب کیا ہے، عیسائی سے پوچھو تمہارا مکتب کیا ہے، اس طرح شیعہ سے پوچھو تمہارا نظریہ کیا ہے. جس نے شیعوں سے پوچھا اس کا تعصب ختم ہو گیا، وہ غلط فہمی سے بچ گیا. اسی طریقے سے اب فلسفہ عرفان پڑھنے والے پہ فتاوا لگائے کفر کے. ان سے کہیں کہ فقہ میں جو واجب ہے وہ الگ ہے، وہ فقہ میں فعل مکلف کے اوپر لازم کے معنی میں ہے کہ لازم ہے کہ وہ اس فعل کو انجام دے، لیکن منطق میں واجب اس معنی میں نہیں ہے، کلام میں واجب الوجود اس معنی میں نہیں ہے، فلسفے میں اس معنی میں نہیں ہے.
اب کسی نے فتویٰ دیا، اسے پوچھے کہ آپ نے فلسفہ عرفان پڑھا؟ کہتا ہاں مطالعہ کیا ہے. کہ مطالعے سے تو نہیں سمجھ آئے گا. یہ تو وہی بات ہے کہ کسی فیلسوف نے مطالعہ کر کے علم فقہ سمجھاؤ اور اس میں اشتباہات کیا. لہذا یہاں پہ آج کے دور میں یہ شدید ترین طریقے سے ضرورت پیش آ گئی کہ آپ ماہر کی طرف جائیں. اس کو میں ایک اور مثال سے بیان کرتا ہوں، چونکہ یہ اس وقت توجہ ہمارے پاکستانی طلاب اور علماء میں کم ہے، اس لیے آپ ہر فن کو شروع کرنے سے پہلے اس فن کے ماہر علماء اور اس فن کی کتاب کی طرف رجوع کریں. مثلا ہر فن مولا جو ہو اس سے آپ تھوڑا اجتناب کریں تو بہتر ہے. جو ہر فن مولا ہو نا اس سے اجتناب کرنا بہتر ہوتا ہے. فن والے سے استفادہ کرنا ضروری. ہاں جو ہر فن مولا وہ میٹرک تک پڑھا سکتا ہے، سیکنڈ ایئر تک مثلا پڑھا سکتا ہے، سیکنڈ ایئر تک اسی طرح کے مخلوط سبجیکٹ پڑھتے ہیں. لیکن جب آپ اسپیشلائزیشن کی بات آ جائے، تخصصی کی بات آ جائے، تو متخصص بننے کے لیے اس شعبے کے ماہر کے پاس جایا جاتا ہے. اس کا اثر کس طرح سے سامنے آتا ہے؟ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پہ فقی، اصولی اور متکلم تھے. انہوں نے ایک مسئلہ پیش آیا تاریخ میں، کیونکہ تاریخ میں بھی ان کی کتاب الارشاد کتاب معروف ہے، اردو میں تذکرۃ الاطہار کے نام سے ترجمہ ہو چکی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا ایک نظریہ تھا. امام علی علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں عبید اللہ ابن علی بن ابی طالب، مختار کے لشکر کے ہاتھوں مارے گئے بعد کے انجام میں. مزار ایک جگہ ہے، عراق میں ہے یا ایران، عراق بارڈر کے قریب ہے یا عراق میں، ادھر ابھی بھی ان کا مزار ہے. شاید غالباً ایران میں ہی ہے وہ، یعنی ابھی دقیق علم نہیں ہے. بہرحال اس طرف ہی ہے، بارڈر ایریاز کے پاس ہے یا عراق میں جگہ شمار ہوتی ہے اور لوگوں میں معروف ہے. یہ امام علیہ السلام کے فرزند ہے. شیخ مفید جو ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ مختار کے ہاتھوں نہیں مارے گئے اور یہ کربلا میں شہید ہوئے. اب یہ ان کی رائے بقیہ محققین سے جدا تھی جو مورخین اس دور میں شیعہ سنی گزرے ہیں. ابن ادریس سلی نے ذکر کیا، شیخ طوسی نے سب سے پہلے تھوڑی پکڑ کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شیخ مفید نے ادھر اشتباہ کیا ہے، کیونکہ موافق ہے ہی نہیں. وہ جو موافق نہیں ہے تو وہ اپنا نتیجہ کہاں سے لے کے آ رہے اور سورس بھی نہیں بتا رہے کہاں سے انہوں نے یہ بات کی ہے. ابن ادریس سلی نے منصف دو رائے آگے ابن ادریس سلی کے پاس، کیونکہ ابن ادریس سلی 6ٹھی صدی ہجری کے ہیں اور یہ 4تھی 5ویں کے ہیں شیخ مفید اور شیخ طوسی. انہوں نے کہا کہ شیخ طوسی کی بات درست ہے کیونکہ شیخ مفید اس فن کے ماہرین میں سے نہیں تھے. اب ٹھیک ہے، تحقیقات کر کے ممکن ہے شیخ مفید کی بات بھی ٹھیک ہو. آج کے دور میں ہمارے پاس کتابیں شیعہ سنی آ چکی ہیں تو آپ اس میں تحقیق کر سکتے ہیں. لیکن میں صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ ماہر کی طرف، جو جس فن کا ماہر ہے اسی کی طرف رجوع کریں. مثلا ایک بندہ حکمت مطالعہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس نہ پڑھنے کے لیے جائیں، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے. پہلے ایک بندہ مثلا علم فقہ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، حیثیت ہی نہیں ہے، تو حیثیت ہی نہیں ہے تو کیسے پڑھائے گا آپ کو، یا کیسے اس کا مطالعات ایسے ہوں گے. تو یہ ہمارے پاس بات سامنے ہے کہ قدیم زمانے سے یہ ہمارے علمی حلقوں میں تو تھا، لیکن جو ہر فن مولا کا تصور ہے، کیونکہ شیخ مفید کے دور میں مناظرہ پہلے صدی بنی جس میں مناظرہ اپنی اوج کو پہنچا، یہاں تک کہ قتل و غارت ہوئی، بہت بڑے پیمانے پہ بغداد میں قتل و غارت ہوئی. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا 2 دفعہ کتاب خانہ جلا دیا گیا، اتنے حالات بگڑ گئے تھے. تو شیخ مفید بہت بڑے مناظر تھے. تو مناظرے کے جو موضوعات ہیں، مناظر میں تو مجادلہ چلتا ہے، آپ نے حقیقت تو بیان نہیں کرنی، دوسرے کی بات کو توڑنا ہے چاہے کسی بھی طریقے سے ٹوٹے. اس لیے اس دور میں جو مناظرے کے موضوعات تھے اس میں شیخ مفید نے ہی تشیع کا دفاع کیا. لہٰذا یہ والی چیزیں پھر اس سے بھی متاثر ہوتی ہیں. لیکن آج کے دور میں تحقیق کا دروازہ کھلا ہے. جب تحقیق میں سے آپ نے تاریخ پڑھنی ہے تو مورخ کے پاس جائیں، تلاش کریں گے جو مورخ کون ہے. ہر بڑا نام مورخ نہیں ہوتا. مثلا تاریخ میں کہ آیت اللہ سیستانی کا یہ نظریہ ہے، آیت اللہ ناصم کارم شرازی نے یہ کہا نہیں ہوا. ہاں علم رجال میں آیت اللہ خوئی کی زیادہ ہم دیکھیں گے کہ ان کی گفتگو کا زیادہ وزن دیں گے حتمی طور پہ. یہ ہمارے پاس ایک تاریخ کے اعتبار سے بات کی تھی. طہارت کے موضوع کی طرف آئے. طہارت کو جب فقہ میں بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ والی باتیں آئندہ ہمارے پاس دروس میں نہیں آ سکیں گی، دروس میں یہ چیزیں ہم پڑھتے رہیں گے کہ آپ فقہ میں ماہر کیسے بنے، وہ بھی نقل قول استاد کی حد تک جو اساتید سے سنا ہے. کیونکہ
خود اس درجے کے اوپر نہیں ہے کہ نصیحت کر سکیں، تو وہ بتاتے رہے، اور انہوں نے ہمیں جو نشاندہی کی اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نو آنکھیں کھلی، ورنہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا پڑھا رہے ہیں، اور فقہ پہلی دفعہ پڑھنے کا صحیح طریقے سے موقع ملا۔ ہمارے ہاں وہ نصاب کی صورت میں پڑھاتے ہیں، استاد پہلے تھک چکا ہوتا ہے، ادھر سے تنخواہ بھی کم ہوتی ہے، نتیجہ پھر اس شاگرد کو دیکھنا پڑتا ہے۔ شاگرد یہ تو کہتا ہے شرح لمحہ پڑھی، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا اس میں پڑھا کیا ہے، وہ توضیح مسائل کی طرح پڑھا دیتے ہیں۔ شرح لمحہ اپنے دور کی اجتہادی کتاب تھی، جو اس کو پڑھ لیتا اور صحیح طرح پڑھا سکتا تھا وہ مجتہد شمار ہوتا تھا۔ آج کے دور میں بھی جو حق اس کا بنتا ہے اس کو پورے حق کے ساتھ اگر کوئی پڑھا دے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ قریب من الاجتہاد ضرور ہے، اس کی اہمیت آج کے دور میں کم نہیں ہے، لیکن پہلے دور میں تو آخری کتاب یہ ہوتی تھی اپنے دور کی۔ اب تو یہ 200 سالوں میں فقہ نے بہت ترقی کی، بہت ترقی۔ اس کی جو شرح لمحہ میں پڑھنے کا طریقہ کار ہے، ہمارے پاس پہلی کتاب ہے علم فقہ کے نصاب کے اندر طالب علم کے لیے، چاہے وہ مرجع تقلید بن جائے یا مجتہد بن جائے، صرف ایک کتاب ہے اول سے آخر تک جو علم فقہ کا دورہ ہے۔ اس کے بعد علم فقہ کا دورہ موجود ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ مثلا آپ شرح لمحہ کے بعد حوزے میں کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے علم فقہ کی؟ مقاصد، 5 سال اس میں 3 حصے، مقاصد البیع ہے، محرمہ ہے، مقاصد محرمہ ہے، مقاصد البیع ہے اور خیارات۔ مقاصد کے بعد کیا پڑھایا جاتا ہے؟ درس خارج، کفایہ اصول فقہ کی اس کے ہمراہ ہے، درس خارج ہے ڈائریکٹ۔ درس خارج میں طالب علم جب بیٹھتا ہے اور اس نے نہ شرح لمحہ صحیح پڑھی ہے نہ مقاصد صحیح پڑھی ہے، وہ اندر سے ہوتا توضیح المسائل کے لیول کا ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن شہر بھی اچھا مل رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی بیٹھا رہتا ہے اور باہر بتانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اتنے سال الحمدللہ درس خارج میں شرکت کی۔ وہ پھر جب زائرین آنا شروع ہوئے تو انہوں نے بھی بیٹھنا شروع کر دیا، اب انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں نگہبان کہ یہ خصوصی درس ہے، آپ باہر جائیں۔ انہوں نے بھی جا کے کہنا شروع کر دیا، درس خارج لے کے آئے ہم، انہوں نے ڈائریکٹ ہی چھلانگ لگائی۔ تو بہرحال اس کو اس طریقے سے پڑھیں کہ پڑھ سکیں، یہ آپ لوگوں کا اس میں زیادہ حصہ ہے، استاد کا حصہ اس میں کم ہوتا ہے، آپ کا حصہ مطالعات کے اعتبار سے، اس کے اہتمام کے اعتبار سے زیادہ ہوگا۔ اس میں جو خوبی ہے اس کی، کیونکہ اس کے ساتھ فقہ استدلالی آج ایک کتاب آ چکی ہے، ضرور پڑھیں وہ، کیونکہ اس میں فقط استدلال ہے، اس کو پڑھنے سے استدلال کی سمجھ آتی ہے، لیکن مواد ہی نہیں ہے جس میں استدلال کیا جائے، یعنی اس کو اب مجسمہ بنانا آئی ہے، لیکن کس چیز سے بنانا ہے وہ چیز ہی نہیں ہاتھ میں، وہ بھی پورا ٹھوس نہیں آتا، کیونکہ اس میں چند مسائل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس لیول پہ قواعد رجالیہ نہیں طالب علم کے ہاتھ میں ہوتے، قواعد اصولیہ بھی نہیں ہوتے، قواعد فقہیہ بھی نہیں ہوتے، تو وہ بہت بڑے پیمانے پہ نہیں سمجھ پاتا، لیکن ایک اس کے لیے روشن ہو جاتا ہے کہ بھائی استنباط ہوتا کیسے ہے۔ لہذا وہ ساتھ ساتھ اگر آپ کو انشاءاللہ یہ پڑھائیں گے جامعۃ المصطفیٰ والے تو وہ بہتر آپ کے لیے ہو جائے گا۔ شرح لمحہ کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے حوزہ علمیہ میں رائج ہے یہ، جو شرح لمحہ ختم کرتا ہے وہ امامہ پہننے کا حقدار ہے، کیونکہ وہ فقہی نوعیت کے تمام مسائل معاشرے کے اندر بیان کر سکتا ہے اور حل کر سکتا ہے۔ شرح لمحہ میں تفصیلی طور پر فقہی احکام مذکور ہیں، تفصیل کے ساتھ کہیں نہیں اور مذکور، یعنی اگر کوئی شرح لمحہ صحیح طریقے سے پڑھ لیتا ہے یا فہم کے مسئلے کو سمجھنے کے حد تک بھی اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ علم فقہ کی تمام کتابوں کو مسئلے کی حد تک سمجھنے میں پڑھ سکتا ہے، بے شک استدلال سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کس طرح استدلال اس نے، صحیح ہے، لیکن فقہ کی سب کتابیں پڑھ سکے گا وہ، یہ ایک خوبی ہوگی، کیونکہ یہ عرب شخصیات تھیں جنہوں نے لکھی۔ مقاصد آپ پڑھیں گے تو وہ عرب نہیں تھے، اس میں آپ کو اجمی قلم بہت نظر آئے گا، لیکن یہ چونکہ عرب ہیں اس لیے ان کی خالص عربی ہے، محکم عربی ہے، اور اسی نہج کے اوپر ساری فقہ کی کتابیں، اس لیے شرح لمحہ کا پڑھ لینا آپ کو عربی زبان میں تمام فقہی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اس میں پہلو آتا ہے کہ آپ جو فقہی کتب کو پڑھیں اس میں استدلال موجود ہے، استدلال استاد کے اوپر ہے کتنی نوعیت کا بیان کرتا ہے، کیونکہ اگر زیادہ بیان کرے تو وہ ہمارے اختیار سے درس نکل جائے گا، لہذا ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا باہمی ایک دوسرے کی ہم آہنگی سے لے کے چلیں۔
حدیثیں ایک دو پڑھیں، باقی آپ خود جا کے پڑھیں. وسائل الشیعہ کا آپ کو زیادہ تعارف کرایا جائے گا. فقہ میں ہوتی ہی یہ 3-4 چیزیں. اول چیز یہ ہوتی ہے کہ اصل مواد کی طرف پہلے رجوع کریں، اور وہ ہے احادیث و آیات کریمہ. اس سے اگر ڈھیلے ہم رہ گئے تو علم فقہ مضبوط نہیں آئے گی. دوسری چیز ہے فقہا کے اقوال. دوسری چیز آپ یہ کہہ لیں کہ حکم شرعی کا سمجھنا، صحیح سمجھ آئی ہو کہ حکم شرعی ہے کیا. مثلا آب مضاف کیا ہے، صحیح ہمیں اس کی خبر ہوئی ہو کہ آب مضاف کیا چیز ہے. درست ہے. تیسرا ہمیں یہ پتا ہو کہ اقوال علماء کیا ہے. انہوں نے آج یہ کہہ لیں کہ 15-20 اقوال ملنے چاہیے تھے، ان میں سے 1 یا 2 اقوال ذکر کیے ہیں. درس خارج اقوال ہی کے اوپر ہوتا ہے. اقوال کے بعد ہے استدلال. یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے ہیں. میں دوبارہ عرض کر دوں. پہلی چیز ہے اصل مصادر فقہ، وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اصل مصادر فقہ آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام. دوسرا ہمارے پاس آ جاتی ہے چیز، اس میں اصل حکم شرعی کو سمجھیں، زور دیں ہر اصل حکم شرعی کو سمجھنے کے لیے. تیسری چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے اقوال بزرگ علماء کے. حتیٰ آج کے مراجع کے بھی یہ یاد کریں، بہت آپ کو اس میں فائدہ ملے گا، بہت زیادہ. چوتھی چیز ہے استدلال، جو اپنے طور پہ ایک قوی ترین چیز ہے استدلال. درست ہے. آئے اب ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں. طہارت آج ہمارا یہ تعارفی درس ہو گیا. کل انشاءاللہ تعالی بحث میں صحیح طریقے سے وارد ہوں گے. طہارت مقدمہ ہے صلاۃ کا. واضح ہوگی بات. طہارت کئی قسم کی ہے، یہ آغاز میں ہو چکا ہے. طہارت مالی زکوٰۃ کہلاتی ہے. طہارت نفسانی تزکیہ نفس وہ اخلاق کہلاتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک ہے عبادات کے لیے طہارت. ادھر عبادات کے لیے طہارت ہے، اس لیے جوڑیں عبادات. مشروط بالنیہ انہوں نے کہا، استعمال طہور مشروط بالنیہ. یہ نہ سمجھ لیں کہ ادھر کوئی مالی طہارت شروع ہوگی یا علم اخلاق کو ہم نے دخل دے دیا. نہیں، وہ اپنی جگہ پہ طہارتیں ہیں. مثلا شرک سے پاک ہونا ایمانی طہارت ہے. یہ جیسے خطبہ فدقیہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہے. یہ ہے عبادات میں طہارت. عبادات میں جو طہارت ہے وہ طہارت کتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس؟ طہور کتنے ہیں؟ بنیادی ہمارے پاس چیزیں 2 ہے، آب اور تیمم، مٹی. پانی ہے یا مٹی. پھر پانی کی آگے صورتیں وہ بھی ہیں جو آپ مطہرات آپ کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا بیان آگے ہمارے پاس آئے گا. لیکن بنیادی طور پہ عبادت میں داخل ہونے کے لیے، وہ عبادت میں داخل ہونے کے لیے نہیں ہے. عبادت میں داخل ہونے کے لیے ہمارے پاس کون سی چیزیں جو طہارت کا باعث بنتی ہیں؟ پانی اور مٹی. یہ ہمارا بیان گزر چکا ہے پیچھے کے دروس میں. اس کے بعد یہ آیا کہ نجاست. اب پانی جب اقسام پڑھ رہے تھے ہم تو اس میں کنواں آ گیا. کنواں پہلے دور میں مرکزی کنواں ہوتا تھا. آج کے دور میں انہوں نے انڈر گراؤنڈ کر دیا. پتہ ہی نہیں ہوتا کوئی کتا مرا رہا ہے یا چوہا مرا رہا ہے، اس میں کوئی خبر نہیں ہوتی. اتنا کہتے ہیں نلکے کا پانی نہ پئیں. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نہ پئیں، آپ بھی احتیاط کریں. لیکن اس دور میں جب کنویں میں پڑ جاتا تھا تو اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتی تھی چیز کہ اتنے ڈول نکالو. بعد میں یہ فتاوا آئے اور وہ مختصر طور پہ فتاوا جو ہیں آج کے دور میں صرف اسے پر کے دائرے میں لاتے ہیں یا جاری پانی کے دائرے میں بھی اگر کوئی ایسا کنواں ہو تو لے سکتے ہیں. درست ہے. اس لیے یہ والا موضوع ختم ہو گیا. لیکن ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں اور اس کا آج کے موضوع نہیں باقی رہا، اس لیے اسے ترک کیا. احکام مضاف پہ پہنچے تھے. پانی 2 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، یا آب مطلق ہے یا آب مضاف ہے. آب مطلق ادھر معیار کیا ہے؟ آب مطلق میں شفاف پانی. آب مضاف دو صورتیں یا آب مضاف کی بنتی ہیں. یا وہ کسی چیز سے نچوڑا گیا ہوتا ہے پانی، لیمو کا پانی، تربوز کا پانی، مالٹے کا پانی نچوڑا گیا ہوتا ہے، یا مخلوط کیا گیا ہوتا ہے. اگر شک پڑ جائے، اب ہم ابھی مزید تفصیلات میں نہیں جاتے، شک پڑ جائے کہ یہ آب مضاف ہے یا آب مطلق، جہاں شک نہیں ہو تو موارد واضح ہیں کیونکہ یہ 2 معیار سمجھ آ گیا آپ کو. یا کسی چیز سے لیا گیا ہے پانی، گلاب کا پانی فلاں فلاں،
یا خلط کیا گیا، اس میں پانی کے اثرات ہیں لیکن دوسری چیز اسے مکس کر دی گئی، درست ہے، باہر سے مکس کر، ہر دو کے اوپر کیا اطلاق ہوگا؟ مضاف. شک ہوتی ہے یہ مطلق ہے یا مضاف، تو پھر کیا ہمارے پاس آ جاتا ہے معیار؟ رنگ بو ذائقہ نہیں، یہ کور کا ہے. تھوڑی فکر جو ہے نا مجھے لگتا ہے مکس ہو گئی ہے. مضاف کا آپ دیکھیں کہ اگر یہ مطلق پانی ہے یا مضاف، یہ شک ہو جائے. شک اگر ہو جائے تو جب تک مطلق پانی ثابت نہیں ہوگا اس کے اوپر مطلق کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، نمبر 1. نمبر 2، اگر مطلق اور مضاف پانی میں آپ کو شک ہو تو معیار کیا ہے؟ اصل میں سوال یہ تھا معیار کیا ہے؟ اور ہمارے پاس معیار ہے. مثال کے طور پہ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ نمک ہوتا ہے اور وہ دیگر پانیوں کے مخلوط ہونے کی وجہ سے ہوا نا، تو اس صورت میں آپ کیا قرار دیں گے اسے؟ مطلق پانی قرار دیں گے. مضاف ہے یا مطلق ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ عرف کہانی اسے اس لیے مطلق پانی کا ہے، وضو کر سکتے ہیں آپ اس سے. ابھی عربستان وغیرہ عرب ممالک میں سمندر کے پانی سے استفادہ کر رہے ہوں، لہذا زمین سے پانی نکالتے ہیں، معدن سے مخلوط ہے اور یا مٹیالہ پانی آتا ہے، کیا کہیں گے؟ آب مضاف ہے آب مطلق ہے؟ اور قیام کیا اسے کہتا ہے؟ پانی کہتا ہے یا نہیں؟ آب مضاف مجازن ہے، پانی حقیقتاً نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا یہ پانی ہے، اچھا گٹر کے پانی کو پانی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا، اس لیے آب مضاف کو کوئی بھی پانی نہیں کہتا. یہ سمجھانے کے لیے آپ لکھ دیا اس کے ساتھ، مجازن ہے پانی، بس عرف ہے معیار. لیکن اگر معدن اتنا زیادہ ہو کہ گاڑا پانی نکلتا ہے، اسے پانی کہے گا کوئی؟ اور صورت میں مضاف ہو جائے گا. معیار کیا ہے؟ اور دیکھیے سمندر کا پانی کیا کہلائے گا؟ آب مطلق ہے. تحقیقی وسیلہ میں امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ لکھا بھی اور مثالیں بھی دی، درست ہے. یہاں پہ انہوں نے جو ذکر کیا ہے آب مضاف، یا اگر آب مضاف وہ ہوتا ہے کہ جس کو مکس تو کیا، مضاف اضافہ ہوا ہے نچوڑ کے یا باہر سے داخل کر کے، خود پاک ہے یا نہیں ہے پاک؟ اگر کوئی نجس چیز نہیں پڑی تو خود پاک ہے، لیکن کسی چیز کو پاک کرنے کا نہیں باعث قرار پا سکتا، پاک نہیں کرتا، نہ حدث کو نہ خبث کو. خبث کسے کہتے ہیں؟ ظاہری نجاست کو. یہ جو لگی چیز جسے آپ 10 نجاسات کے طور پہ پڑھتے ہیں نا، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ خبث. حدث کسے کہتے ہیں؟ بعض امور انجام دینے سے حالت ایک طاری ہو جاتی ہے نفس پہ، اس حالت کو رفع کرنے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے. اس حالت کے اوپر قائم رہنے کو کیا کہتے ہیں؟ حدث. حدث اصل میں نجاست ہے یا نہیں؟ مثلا اگر غسل جنابت کسی کو ہو گیا، وہ اپنے آپ کو پاک کر کے کپڑے بدل کے کلی کر کے آ گیا، چیز کو ہاتھ لگائے گا تو نجس ہو جائے گی یا نہیں ہوگی نجس؟ نہیں ہوگی نجس. اصل یہ ہے کہ نجس نہیں ہوگی، کیونکہ حدث حقیقت میں نجاست نہیں ہے. بعض عمل کے انجام دینے کی وجہ سے ایک حالت طاری ہو جاتی ہے، اس حالت کو فقط عبادات سے مانے ہیں، باقی چیزوں سے تھوڑی مانے ہیں. ہاتھ ملانے سے مانے ہیں، کھانے پینے سے مانے ہیں. مثلا آپ باتھ روم سے ہو کے آئے، وضو نہیں کیا، ٹھنڈ میں تو ویسے ہی مشکل ہو جاتا ہے، صحیح ہے. تو اگر بعض آدمی ہوتے ہیں ہاتھ بھی نہیں دھوتے، ہاتھ ضرور دھونے چاہیے، تو اس سے آپ کیا کھانے پینے سے مانے ہو جائیں گے یا کھا پی سکتے ہیں؟ مسجد جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جا سکتے ہیں. اگر غسل جنابت میں مسجد نہیں جا سکتے، بقیہ مسجد جا سکتے ہیں. حدث جو ہے نا ہر دو کو شامل ہے، ایک اصغر ہے اور ایک اکبر ہے. حدث سے جی نہیں، اگر کوئی شخص مجرم ہے یعنی اس پہ جو نجاست حدث اس پہ طاہر فقط، اگر وہ جو مادہ منویہ ہے پاک کر دے تو فقط حدث ہے. وہ جو مادہ منویہ ہے وہ خبث ہے یا حدث ہے؟ خبث ہے. اسی طرح سے یہ جو باتھ روم میں بول و براس ہے، یہ خبث ہے یا حدث ہے؟ خون خبث ہے. لیکن یہ جو انسان بول و براس کر کے آتا ہے، اس سے جو حالت طاری ہو جاتی ہے وہ کیا حدث اصغر کہلائے گی.
جنابت کی کیفیت کیا کہلائے گی، یا احتلام ہے یا زوجہ سے مقاربت ہے، وہ حدث اکبر کہلائے گی، غسل سے دور ہوگی. یا یہ پانی سے وضو کرے یا غسل کرے اور اس کا متبادل تیمم ہے. یہاں پہ آب مضاف حدث اور خبث سے پاک کرتا ہے؟ نہیں کرتا. یہاں پہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں وضو اور غسل جنابت جو ہے نا وہ گلاب کے پانی سے ہو جاتا ہے، جائز ہے ان کا یہ نظریہ تھا. تو اس کو پھر انہوں نے استناد کیا ایک روایت سے، لیکن اس روایت کو مردود کہا. اردو والا نہیں ہے، احتیاط سے حدیث پڑھیں گے، ابھی والا مردود ہے، یعنی رد کر دیا گیا. صحیح، یہ اردو والا مردود نہ سمجھے. اور قول مرتضی جو ہے وہ مطلقاً اس بات کے قائل تھے کہ مطلق طور پہ آب مضاف جو ہے وہ خبث کو دور کر سکتا ہے. ہاں، وہ حدث کے قائل تھے شیخ صدوق، خبث کے قائل نہیں تھے. لیکن شریف مرتضی رحمۃ اللہ علیہ خبث کے بھی قائل تھے کہ آب مضاف سے یا مائع ورد سے، گلاب کے پانی سے خبث سے بھی پاک ہو سکتا ہے. حدث کا نہیں، مطلقاً انہوں نے لکھا ہے، مطلق سے مراد انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہ آپ کے پاس چند تھی، ہم ایک لائن پڑھ لیتے ہیں اور بقیہ انشاءاللہ درس کل پڑھیں گے. وَهُوَ أَيْ الْمَاءُ الْمُبَاحُ، ماء مباح، طاہر کی ذات، ذاتن کیا ہے طاہر، بحسب الاصل، اصل کے اعتبار سے، غیر مطہر لیکن مپاک نہیں کرتا، لغیر ہی اپنے غیر کو، مطلقاً. مطلقاً سے کیا مراد ہے، خود شہید ثانی بیان کر رہے ہیں. من حدث ولا خبث، نہ وہ پاک کرتا حدث سے اور نہ خبث سے، اختیار نہ اضطرار، نہ اختیاری حالت میں نہ اضطراری صورت بھی ہو تو تیمم کریں گے، نہ کہ گلاب کے پانی سے پاک کریں گے. علی القول الاصح، صحیح ترین قول کے مطابق. اصح کا مطلب ہے کہ بقیہ چند اقوال ہیں، وہ قول صدوق ہے اور قول شریف مرتضی رحمۃ اللہ علیہ ہے. کہ قول شریف مرتضی رحمۃ اللہ علیہ وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم.